ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی مشہور و معروف درود پاک جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس درود پاک کے فضیلت اور اس کی حقیقت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو لہذا آپ اس کو بغور سنیں کہ درود پاک کی کیا کیا فضیلتیں ہوتی ہیں۔ یوں تو ہر درود اپنے آپ میں ایک فضیلت کا حامل ہے، لیکن درود ابراہیمی سب درودوں میں افضل کیوں ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ ملاحظہ کریں۔ درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، اس کو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل ہم ان لوگوں سے گزارش کرتے ہیں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، وہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتی رہے۔ محترم سامعین اکرام، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ درود پاک کی فضیلت اور سرکار کے روضے پر فرشتوں کا آنا اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جو سرکار کے روضے پر آتے ہیں وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ درود کے اثرات کئی پشتوں تک رہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان محرم رازدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد فوائد اولاد در اولاد کئی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ درود کی برکت سے مصائب ٹل جاتے ہیں۔ خواجہ توکل شاہ امبالوی نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان افروز فرمان۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا۔ میں عالم والا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت ہے، چاہے وہ کوئی بھی درود پاک ہو جو آپ پڑھتے ہو، لیکن ہمیں سب سے افضل اگر درود پاک پڑھنا ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور وہ افضل کیوں ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اس درود پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود سے افضل ہے۔ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی کے کچھ اور فوائد بھی ہیں جو اکثیر ہیں۔
یعنی بہت تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اگر لڑکے یا لڑکی کا رشتہ بندش کی وجہ سے طے نہ ہوتا ہو تو درود ابراہیمی 111 بار نماز فجر کے بعد 7 روز تک پڑھیں، اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ درود ابراہیمی کا پڑھنا بندش کے توڑ کے لیے اکسیر ہے۔ اپنے نفس کو قابو کرنے اور دل کو شیطانی خیالات سے پاک کرنے کی غرض سے ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی کا ورد کریں، انشاءاللہ نفس مغلوب ہوگا اور طبیعت نیک کاموں کی طرف رغبت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور بھی ہے، وہ ہم آپ کو شارٹ کٹ میں بتاتے ہیں۔ جس دو درود پاک پڑھتے ہیں ان کو یہ فضیلتیں، یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے چہرے کا نور، نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 تلاوت قرآن کا شوق، نمبر 4 نیکیوں پر استقامت، نمبر 5 رزق کی برکت، نمبر 6 فتنوں سے حفاظت، نمبر 7 اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نمبر 8 قبر کی روشنی، نمبر 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نمبر 10 دل کا سرور، نمبر 11 تہجد کی توفیق، نمبر 12 گناہوں سے نفرت، نمبر 13 روح کی طاقت، نمبر 14 زندگی کا سکون، نمبر 15 دعاؤں کی قبولیت، نمبر 16 ایمان پر خاتمہ، نمبر 17 درجات کی بلندی، اور نمبر 18 جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اور ان سب درودوں میں افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ جب اور درودوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے تو درود ابراہیمی جو سب درودوں میں افضل ہے اس درود کی فضیلت کتنی ہوگی۔ تو لہذا آپ حضرات کسی بھی مقصد کے لیے اور بالخصوص آخرت کے لیے درود ابراہیمی کا نماز کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے گا۔ درود ابراہیمی آپ جانتے ہیں کہ کون سی ہے، ہم یہاں پر تلاوت کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے اور سن کر کے آپ بھی اس سے ثواب کمائیں اور ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس کی آپ کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سرکار کے فیوز و برکات، سرکار کی نظر عنایت آپ پر بنی رہے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، جس حالت میں پڑھتا ہے، جیسا پڑھتا ہے ویسا ہی میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو حضرات درود پاک کی آپ کثرت کریں، درود پاک کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ رات ختم ہو جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی، تو آپ حضرات درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، درود پاک کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔